اللہ تعالی نے اس امت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کے متعلق گزشتہ نشست میں جو سوال چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن کریم اپنی اصل شکل اور صورت میں امت کے پاس محفوظ بھی ہے یا نہیں، اور کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اسے تبدیل کیا گیا ہو، اس میں تحریف کی گئی ہو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان مختلف روایات کی بنیاد پر جو ہمارے ہاں کتابوں میں آئی ہیں اور بڑے بڑے اہل علم نے اسے نقل کیا ہے۔ کل کی نشست میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور آج اس بحث کو پھر آغاز کرتے ہوئے بار بار یہ درخواست ہے کہ آپ کسی نتیجے پہ فی الحال نہ پہنچیے، بس یہ سنتے رہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اور یہ جتنا بڑا سوال ہے، یہ سوال آپ سے کوئی بھی غیر مسلم کر سکتا ہے، کوئی بھی کافر پوچھ سکتا ہے، مستشرق پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے ہاں تو جو اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابیں اور تفسیر کی ہیں ان میں یہ روایات آئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ مسلمان بچے ہمارے اس جواب کے مقابلے میں چپ ہو جائیں اور ان کو شک اور شبے کی وادی میں ڈال دیا جائے، کیوں نہ ہم اپنے گھر کے مسئلے کو خود بیان کریں۔ بات یہ تھی کہ اپنی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ یہ روایات جو آئی ہیں ان میں سے کچھ روایات کل آپ نے دیکھی، اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے۔ مستدرک کی کئی ایک روایات ہیں، اس میں سے ایک روایت آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، محدثین میں بڑا مقام تھا ان کا، اور مستدرک جو انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب، یعنی وہ روایات جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں نہیں لائے لیکن ہیں، وہ اسی درجے کی روایات، اس سند اور اس مقام کی روایات ہیں۔ میں انہیں جمع کروں گا، یہ ان کا عزم اور ارادہ تھا، اگرچہ یہ اپنے ارادے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے اور بہت سی واہی تباہی روایات ایسی بھی نقل کر دی ہیں، لیکن اس کا بڑا اچھا حل یہ تھا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام تھے حدیث کے اپنے زمانے میں، انہوں نے اس پوری کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کے جو حاشیے انہوں نے لکھے ہیں بہت عمدہ ہیں۔ جس کتاب کو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں، جس حدیث کو کہ یہ درست ہے، اس پہ عموماً اعتماد کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک کو پڑھے جب تک کہ اس پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ نہ دیکھ لے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حاشیہ لکھا ہے۔ تو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو صحیح روایت کیا ہے؟ وہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ ہے، 98 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی، 30ویں پارے میں آتی ہے، یہ سورہ بینہ پڑھ کے سنائی، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنایا تھا کہ اس میں یہ آیا تھا کہ وقرأ فیہا، اس میں یہ آیت بھی پڑھی کہ اللہ کے نزدیک اصل دین الحنیفیہ وہ ہے جو اسلام ہے، شریعت ہے، حنیفیہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لل یہودیہ ولا النصرانیہ ولا المجوسیہ، نہ یہودی دین اصل ہے، نہ نصرانیوں کا، نہ مجوسیوں کا۔ وَمَن يَعْمَلْ خَيْرًا، اور جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا فَلَن يَكْفُرْ، اللہ اس کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرے گا، نیکی جو بھی کرے گا پالے گا۔ اب یہاں پر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھایا ہے سورہ بینہ میں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں سورہ بینہ کو کھول کے 30ویں پارے میں 98 نمبر سورت کو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے ذالک لمن خشی ربہ اس تک 8 آیات بنتی ہیں، اور یہ آیت بیچ میں نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کریم کی یہ آیت کہاں گئی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھائی ہے۔ یہ بات آئی نا سامنے، وہی بحث جو کل سے جاری ہے۔ اسی طرح
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں نقل کیا ہے، وہ اسی سورہ بینہ کی بحث میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ عبارت الاتقان کی ہے کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ الیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ابی کہ میں قرآن کریم تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ اتنا حصہ تو یہ آیا ہے صحیح بخاری میں بھی، لیکن سیوطی رحمت اللہ علیہ حاکم کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں مستدرک کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ یہ روایت ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کچھ مرتبہ، اور اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں کچھ ایسی بات ہو گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابی رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھ کے سنائیے۔ وہ جو بات ہو گئی تھی نا، وہ آج بیان کرتے ہیں وہ کیا تھی۔ اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں باقی صورت یہ تھی کہ لو ان ابن آدم سال وادیا من مال، اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا مال کی ایک بھری ہوئی وادی مجھ سے مانگے تو ہم اسے دے دیں، سأل ثانیا تو دوسری مال کی وادی مانگے گا، دوسری دے دے تیسری مانگے گا۔ اور ابن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوف، پیٹ، ان کے اولاد کا سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور لوگوں جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اور اصل دین اللہ کے نزدیک حنیفیہ ہے، یہودیہ نہیں ہے، نصرانیہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی اچھا کام کرے گا اللہ اس کے کام کی قدر کرے گا۔ اب یہ سورہ بینہ دیکھ لیجئے، بالکل اس میں یہ چیز نہیں ہے، اور یہ نقل کر رہے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ مجھے ایسے پڑھائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ، سورہ براءت، اس جتنی صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ آیت تھی کہ ان اللہ سیؤید ھذا الدین، اللہ اپنے اس دین کی مدد لے گا بے اقوام، ایسے لوگوں کے لا خلاق لہم، جن کا اس دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اب پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد کے علمی خزانے، بڑی بڑی تفاسیر، احادیث کی کتابیں، یہ طبقات ابن سعد، یہ مصنف عبد الرزاق، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اتنی کتابیں جو کافر نکال کر انگریز، گورے، جرمن، امریکن، برٹشرز، مستشرقین، یہ ہماری کتابیں نکال کر لا رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارے ہی آباء و اجداد نے لکھی ہیں، انہیں پڑھو۔ یہ وہ آیت پوری ہوئی۔ اور پھر اس صورت میں یہ تھا کہ اگر ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو 2 وادیاں مال سے بھری بھی دے دیں تو یہ وادی ثالثاً، تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرتی۔ یقیناً بات ایسی ہی ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ سوال وہی اٹھتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ یہ آیت سورہ توبہ جتنی ایک سورت نازل ہوئی تھی وہ سورت کہاں گئی، پوری کی پوری۔ اور سورہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی 11ویں پارے میں آتی ہے، اور 11ویں پارے میں اس سورہ مبارکہ کو رکھا گیا، اور کوئی چھوٹی سی سورت ہے، 130 کے قریب اس کی آیات ہیں، اتنی بڑی سورت کہاں چلی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، انہوں نے کہا یہ سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ جو صورتیں ہیں، مسبحات، سبح للہ ما فی السماوات، اتنی بڑی صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات نہ کہا کرو، وہ دعوے نہ کیا کرو جو کام تم نے کیے نہیں ہوتے۔ فتکتب شہادۃ فی اعناقہم، یہ جو کچھ کہتے ہیں لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دی جائے گی، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دعوے کیے تھے۔ تو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نقرأ
ہم قرآن کریم میں پڑھا کرتے تھے لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، فإنہ کفر بکم، وگرنہ یہ کفر ہوگا تمہارے لیے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اکذالک، ایسے نہیں تھا؟ قال نعم، زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل یہ آیت تھی۔ یہی کہا حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر وحی لکھوایا کرتے تھے، بڑے درجے رتبے کے آدمی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان پر اعتماد کیا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک سخت جملہ ارشاد فرما دیا تھا، کسی وجہ سے وہ بھی آ جائے گی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساری جلالت شان اور قدر کے باوجود اس جملے کو زیادہ پسند نہیں کیا۔ طبرانی کی روایت دیکھ لیں، اس میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، بہت جگہ یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ صورتیں اور وہ آیات ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں تاکہ ساری باتیں ایک مرتبہ کھل کے سامنے آ جائیں، اسی درخواست کے ساتھ کہ فی الحال اب کسی نتیجے پر نہ پہنچیے۔ مشکات کون نہیں پڑھتا؟ درس نظامی میں سارے علماء کو مشکات شریف پڑھاتے ہی ہیں۔ مشکات شریف کی روایت دیکھ لیجئے، مشکات شریف کی روایت وہ لائے ہیں کتاب النکاح میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت ارشاد فرماتی ہیں کان فیما انزل من القرآن، جو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا اس میں یہ آیت تھی 10 رضعات معلومات یحرمن، 10 مرتبہ دودھ بچہ پیے، چسکیاں بھرے واضح طور پر، پھر اس کے رشتے حرام ہوں گے، تمام کے تمام جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ پینے سے بچے کے لیے حرمت آ جائے گی، روا کباب جو بھی ہے آپ جانتے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں ثم نسخنا، پھر یہ 10 کا حکم اللہ نے منسوخ فرما کے بخمس معلومات، یہ قرآن پاک میں آ گیا کہ 5 چسکیاں جو بچہ بھرے گا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہی فیما یقرأ من القرآن، اور ہم قرآن میں اسے پڑھتے تھے۔ یہ کہاں گئی بھائی قرآن پاک کی آیت جس میں یہ آیا ہو کہ بچہ اگر کسی خاتون کا دودھ 5 مرتبہ پی لے واضح طور پر تو اس کے رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور یہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، آج جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں یہ بات نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو دعوے کے ساتھ فرما رہی ہیں۔ پھر یہ آیت کہاں گئی؟ صحیح بخاری کو لے لیجئے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور 2 جگہ یہ بات آ گئی، اور انہوں نے بحث کی ہے سورہ الشعراء پر۔ سورہ الشعراء 19ویں پارے میں ہے، اور 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 دیکھ لیجیے آپ۔ یہ سورہ شعراء 26ویں سورت ہے قرآن کریم کی، اور یہاں پر جو لکھا ہے 26ویں سورت میں وہ یہ 26ویں سورت کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈر سنا دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے ناطے والے ہیں، جو رشتے دار ہیں، ان لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، خدا کی گرفت اور پکڑ سے۔ اور یہ آیت اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قریش کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو، اپنی صاحبزادی تک کو سب کو بلا کر کہا اللہ کا یہ حکم پورا کیا، اپنے قریب ناطے والوں کو ڈرایا۔ دیکھ لیجیے آگے کیا آتا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑی نرمی پر مشتمل ہونا چاہیے. بہت نرم رہیے اپنے ساتھیوں کے حق میں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیں کہ جو کام تم کر رہے ہو نا تمہارے کرتوتوں سے میں بیزار ہوں، میں الگ. یہ آیات ہیں 213 سے لے کے 216 تک دیکھ لیجئے. اور اب چلتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں سورہ شعراء کی یہاں تفسیر بیان کرتے ہیں، نہیں سورہ شعراء کی نہیں، یہ تو روایت جو پہلی بیان کر رہے ہیں ہم، یہ تو بیان کر رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب. یہ جو صورت ہے اس کے ضمن میں وہ بالکل ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں، وہ حدیث بھی سن لیجیے. انہوں نے نقل کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال لما نزلت، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتے ناتے والے جو ہیں انہیں ڈرائیے، وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور اپنے کنبے کو جن میں مخلص لوگ بھی شامل ہیں. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حتی صعد الصفا، یہاں تک کہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے. اور پھر آگے طویل روایت ہے 3-4 سطروں کی. جو بھی ہے ہمیں مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہاں یہ آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ آیت کہاں ہے؟ نہ تو صرف اتنا ٹکڑا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو رشتے ناتے والے ہیں. آگے آیت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت کے مطابق وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ پوری ایک آیت نقل کر رہے ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے. اور دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس روایت کو بیان کیا ہے کتاب التفسیر میں سورہ شعراء میں ہی لے آئے ہیں، اور وہاں پر اس روایت پر انہوں نے بتایا ہے کہ اسے پڑھا جاتا تھا، ایسے ہی پڑھا جاتا تھا. اور ابو اسامہ جو عامش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیا تھا وَرَحْتُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور آپ کا اپنا گروہ انہیں بھی ڈرائیے اور ان میں اخلاص والے لوگ بھی ہیں. یہ آیت آج ہمیں نہیں ملتی اس قرآن کریم میں. یہ بخاری کی روایات کہاں لے کے جائیں؟ یہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے بچوں سے جنہیں صحیح بخاری کے کو کھولنے کی تمیز نہیں اور سارا دن شور مچا ہوا ہوتا ہے بخاری بخاری بخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی عظمت اور ان کی علو شان اس سے بات نہیں، بات ان جاہلوں سے ہے جنہیں 2 سطریں عربی کی پڑھنا صحیح نہیں آتی، اور یہ مفکر اسلام بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام کے شارح اور اسلام کی تشریح اور اسلام کو اس زمانے میں ان سے سمجھو. یہ 2-4 روایتیں دیکھ لیں بخاری شریف کی تو کہیں ایسے نہ ولیعذ باللہ کے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے کہ بخاری پڑھ کے تو قرآن پہ ایمان باقی نہیں رہتا. الغرض ایسی متعدد روایات ملیں گی. وقت کم ہے، اتنی مثالیں دے دی نا، 9-10 ہو گئی. آپ چاہیں تو 100 مثالیں اس کی دے سکتے ہیں، 100 سے زیادہ مثالیں اپنی کتابوں سے نکال کے دے دیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں ولیعذ باللہ تبدیلی کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہے. اور پھر جن چیزوں پر اعتراض ہے، اب جو آخری بات اس سوال کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں اختلاف اور یہ چیزیں تھیں بھی یا نہیں تھیں. بالکل تھی گئی. اور اس کی اصل کہاں سے ہے؟ ہم اور کہیں کیوں جائیں؟ ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو لے لیتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں جو احادیث نقل کی ہیں فضائل القرآن میں، ان کی ایک روایت کو ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کہ قرآن کریم کو جمع جو کیا گیا کیا یہ اختلافات تھے نہیں تھے. اور یہ بھی روایت در حقیقت تقویت دیتی ہے اس شبے کو کہ قرآن کریم اصل میں محفوظ نہیں کتاب علیہ السلام. امام نے قائم کیا ہے باب جمع القرآن کا کہ قرآن کریم جمع کیسے ہوا ہے.
اور پھر وہ روایت لائے ہیں اس میں اپنے استاد موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی، اور انہوں نے یہ بات بیان کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سارے سلسلہ سند کے ساتھ، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ آگے کی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ولیعوذ باللہ یا قرآن کے متعلق یا اپنے دوستوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی غلط بات کہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سند تو ہو گئی ٹھیک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قدم علی عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وکان یغازی اہل الشام فی فتح آرمینیا و آذربائیجان مع اہل العراق، اور وہ آئے ہیں اس وقت جب آرمینیا کی فتح ہوئی۔ یہ آرمینیا جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ لشکر مسلمانوں کے چاروں طرف فتوحات تھی، پھیل رہے تھے، اور عراق پر سلمان بن ربیعہ باہلی رحمت اللہ علیہ تھے، انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ اور اہل شام اور عراق، شامیوں اور عراقیوں کو دونوں کو حکم امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ، فوجوں کو اکٹھا کر لو۔ اور شام والوں کے ہاں حبیب بن مسلمہ فہری تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ شام والوں کی لڑائی میں شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ عام لشکر میں شامل تھے، لیکن اصل میں مدائن کی جو حکومت تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دی تھی۔ مدائن میں اپنا انچارج گورنر جو بھی کہیے امیر مقرر کیا تھا، تو مدائن میں یہ تھے، وہاں سے یہ اپنی فوج لے کر چلے، عراق میں آئے، اور مدائن جو تھا وہ عراق کے تابع آتا تھا، شام والے بھی جمع ہو گئے۔ اور یہ قصہ کب پیش آیا ہے؟ یہ قصہ پیش آیا ہے 25 ہجری میں، اور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ 22 یا 23 ہجری میں یہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ایک تقریر کی اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ہو گئے 15 برس، وقد اختلفتم فی القراءۃ، اور تمہیں قرآن پڑھنا اس میں اختلاف آیا ہے، اب تک تم اختلاف کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ قرآن کریم پہ اختلاف ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اور شہادت ان کی پیش آئی ہے 23 ہجری ذی الحج میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو اس وقت کتنے برس گزرے تھے؟ 13 ہجری میں انتقال ہوا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، تو 13 برس گزرے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی زمام سنبھالی ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کے اس خطبے کا 25 ہجری میں، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی خلافت کا گویا کہ دوسرا تیسرا سال تھا، اور آرمینیا اسی زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اس لیے بعض بڑے بڑے لوگوں نے، جن کا نام لینا مناسب نہیں، ان اہل علم سے رحمہم اللہ بڑی بڑی خدمات ہیں اللہ کے ان بندوں کی بھی دین میں، لیکن تاریخی طور پر ان سے تھوڑی سی اس میں بھول ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس خطبے کو ذکر کر دیا ہے کہ 30 ہجری میں یہ پیش آیا، لیکن 30 ہجری میں ہو نہیں سکتا۔ تاریخ دیکھ لیں آرمینیا کب فتح ہوا ہے، اور یہ سارے حضرات کہاں پہ آپس میں ملے ہیں، سلمان بن ربیعہ باہلی اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ عنہ، یہ سب کہاں ملے ہیں، اس لیے ہو جاتا ہے، بڑا بھی چوک جاتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کا علم کامل ہے، اور حق تعالی شان ہوئی ہیں جس میں کوئی عیب نہیں، ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ تو اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے اس کو 30 ہجری کا واقعہ لکھ دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی تحقیقی کام کرے گا تو اسے کل کو اس بات کی مدد ملے گی۔
30 ہجری میں اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تیسرے برس میں یا دوسرے برس میں یہ اختلاف اٹھتا ہے. تو کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فافزع حذیفہ اختلافهم فی القراءۃ، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ڈر گئے، شدید خوف ان پر طاری ہو گیا کہ یہ اختلاف قرآن کریم میں شروع ہو گیا ان کے قراءتوں میں. اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے فَيَتَنَازَعُونَ فِي الْقُرْآنِ، یہ لوگ جب جمع ہوئے ہیں سارے لشکر، عراق والے بھی، مدائن والے بھی، شام والے بھی، اور آرمینیا کی فتح کا قصہ تھا، تو قرآن کریم پر جھگڑا شروع ہو گیا. حتیٰ سمع حذیفہ من اختلافہم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب آپس کا اختلاف سنا تو لرز اٹھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم جو لوگ پڑھتے تھے تو انہوں نے قرآن کریم کو مختلف آیات کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ڈر ہو گیا کہ کوئی آزمائش اور کوئی فتنہ ہی نہ اٹھ کھڑا ہو. اسی لیے عمارہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس آرمینیا سے لوٹے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے گھر نہیں گئے، اتنے ڈرے ہوئے تھے. حتیٰ آتا عثمان، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہلے حاضر ہوئے. اتنا خوف تھا، اتنی جلدی تھی انہیں، اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. فقال یا امیر المومنین ادرک الناس، اور عرض کیا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین لوگوں کی خبر لیں، امت کو سنبھالیں. قال وما ذاک، عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت آرمینیا میں لشکر کی مدد کے لیے میں گیا تھا. شام والے یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قرات پر قرآن پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے قرآن کریم جب پڑھا ہے تو اہل عراق نے سنا، اور عراق والوں نے کہا ہم نے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، اور یہ ابھی دونوں اس بحث میں تھے. فیاتون بما لم یسمع اہل الشام، تو شام والوں نے کہا یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ کیا چیز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ تینوں لشکر جمع ہو گئے اور ہر کوئی دوسرے کا انکار کر رہا تھا. ایک ابی رضی اللہ عنہ کی روایت کو کہہ رہا تھا، اور ایک جو تھا وہ مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پہ پڑھ رہا تھا، اور تیسرے یہ آ گئے شام والے تو ذرا خبر لیں، ادرک الناس، امت کو سنبھالیے، لوگوں کو، یہ کوئی مصیبت ہی بن جائے گی. یزید بن معاویہ نخعی رحمت اللہ علیہ، یزید بن معاویہ سے مراد وہ فاسق نہیں ہے والعیاذ باللہ، اس کو کون رحمت اللہ علیہ کہتا ہے؟ یہ نخعی قبیلے کے تھے یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے سنا کہ ایک آدمی نے قرآن کریم پڑھا، اور اس نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے، اور دوسرے کس سے سنا قرآن تو اسے کہا وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا. ثم قام، اٹھ کھڑے ہوئے، حامد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے کہ ہاکذا کان من قبلکم اختلفوا، تم سے پہلے جو امتیں تباہ ہوئی ہیں نا وہ بھی خدا کی وحی میں ایسے ہی اختلاف کرتی تھی جیسے آج تم قرآن پہ اختلاف کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے اختلاف تو تھا نا. واللہ، اور خدا کی قسم میں امیر المومنین کو یہ بات بتاؤں گا جا کے مدینہ منورہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. کس چیز پہ اختلاف تھا؟ اہل شام، اہل عراق، اور یہ ان کا یہ جو تیسرے گروہ ان سے آ کے ملے تھے. سورہ بقرہ کی آیت میں، سورہ بقرہ کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں آیا نا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور لوگوں حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. اور ایک آدمی نے پڑھا اس آیت کو اور اس نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ، اور اللہ کے اس گھر کے لیے پورا کرو اپنے حج اور عمرے کو اس گھر میں آ کے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا. وہ مرت عیناہ، حتیٰ کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اس سے. اور ابو شاطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑا برا بنایا. انہوں نے کہا ان کوفہ والوں کو دیکھو، کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات یہ، یہ بصرہ والوں کو دیکھو، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے. خدا کی قسم میں مدینہ منورہ جاؤں گا اور میں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے کہوں گا
کہ ختم کریں انفرادوں کی باتوں کو اور ایک ہی طرح قرآن کو پڑھا جائے. یہ قصہ اس سے پہلے بھی پیش آیا ہے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ جو جانتے ہیں سو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا قرب قیامت میں حاصل کرنے کے لیے سب سے قریبی راستہ جو ملے گا وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا ہوگا. یہ وہی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے. ان حضرات نے اختلاف اور احترام کو جمع کر لیا تھا. ہمارے ہاں یہی نہیں ہوتا. بس ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ کسی سے اگر اختلاف ہے ہمیں علمی طور پہ تو اس کا کیا مطلب ہے. کیا اس آدمی کی عزت ختم کر دینا یہ بھی جائز ہے؟ یہی علمی اختلاف ہے. آپ کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس بھی ہوں گے. عزت تو ایک دوسرے کی کرنی چاہیے. یہ اس سے بھی جاتے رہے. یہ تو باتیں ساری بعد میں پیش آئیں. اس سے بھی پہلے کی بات اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں ہی ایسے ہوا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری قرات ایسی ہے، فلاں کی ایسی، فلاں کی ایسی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کراہت ان یقال قرات فلان وقرات فلان. حضرت میرا جی نہیں لگتا، میں اسے گوارا نہیں کرتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کی قرات ہے اور فلاں کی قرات ہے. فیختلفون، یہ امت مختلف ہو جائے گی جیسے کہ اہل کتاب مختلف ہو گئے. جیسے تورات اور انجیل میں یہی چیزیں پیش آئیں اور وہی محفوظ نہیں رہی، اس امت کے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار فرما دیا تھا. اور یہ بعد میں واقعہ پیش آیا ہے کہ شام، عراق، مدائن، یہ سارے لوگ یہ بعد میں ملے ہیں. تو پھر وہی واقعہ بڑے پیمانے پر پیش آ گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے جو اساتذہ مقرر کیے تھے وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق قرآن کریم پڑھاتے تھے. تو بچے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ آج تم نے کیا پڑھا، میں نے کیا پڑھا. تو بچوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ قرآن ایسے ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ایسے ہے. یہاں تک کہ یہ اختلاف ان بچوں کے اساتذہ تک پہنچا. تو اساتذہ نے آپس میں بات چیت کی. فبلغ ذلك عثمان، تو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ آج دارالخلافہ میں مدینہ منورہ میں یہ بحث آج کل چل رہی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا انتم عندی تختلفون، میں بھی زندہ ہوں. مدینہ منورہ میں یہ اختلاف کی حالت ہے، تو جو شہر مجھ سے دور ہیں اشد اختلافاً، اس میں اختلاف کا کیا عالم ہوگا. اور مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن کریم میں شک پیدا کرنے والے بن جاؤ گے. کوئی کہتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں آتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم اس قرات کے علاوہ کوئی پڑھیں گے ہی نہیں. اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی قرات کو پڑھتا تھا قرآن کریم کو اور دوسرے سے کہتا تھا یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی. یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے. فکلم عثمان فی ذلک، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ضرور اس پہ بات کروں. عراق والوں کی طرف سے شکایات اٹھی، شام والوں کی طرف سے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کا فرض بنتا تھا اور انہوں نے فرض اپنا پورا کیا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ یختلفوا فی الکتاب، یہ ہیں بخاری کے الفاظ، اس امت میں خدا کی اس آخری وحی پر ایسا اختلاف پیدا ہو جائے قرآن پر، اختلاف الیہود والنصارى، جیسے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا تورات اور انجیل کے بارے میں اختلاف ہے، قرآن ضائع نہ ہو جائے. فارسل عثمان الی حفصہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ حفصہ کے پاس. کس کو بھیجا یہ ہمیں معلوم نہیں پتا چل سکا. کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے
کس کو اس مقصد اور اس کام کے لیے بھیجا تھا. مسلمان جب تحقیق کرتے تھے اور تحقیق کرتے ہیں تو آپ تو کہیں گے کہ شاید یہ بہت چھوٹی بات ہے، لیکن جو وکیل ہوتے ہیں، جو مقدمہ ہوتا ہے، جو بحثیں ہوتی ہیں عدالت میں، ایک ایک چیز میں تنقید کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ تنقیحات بھی ہوتی تھی. اس میں بھی بحث ہوئی کہ عثمان رضی اللہ نے بھیجا کس کو تھا، ہمیں نہیں معلوم تھی، ان کا نام نہیں معلوم ہو سکا. سیدنا عثمان رضی اللہ نے بہرحال کسی کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ انہیں کہیں حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہ وہ جو نسخہ قرآن کریم کا لکھا ہوا ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھیج دے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جا کے کہہ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک شکایات پہنچی اور آپ نے خود ہی فیصلہ فرما لیا. اس بات کو ابن ابو داؤد لائے ہیں اصل، اور وہ صحیح ترین چیز وہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا، لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جو عہد کیا تھا نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس طریقے پر چلیں گے جو ابو بکر اور عمر کا طریقہ تھا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل میں چلوں گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خلافت ان کے حوالے کی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کو بلاتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی طریقہ رکھا. اتنی بڑی بات پر وہ بھلا مشاورت نہ کرتے، انہوں نے بلایا. اور سوید بن غفلہ کی روایت میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، کہ اپنی رائے دو کیا کریں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یہ بات کہی ہے. سوید بن غفلہ کے دور میں وہ کہتے تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لا تقولوا فی عثمان الا خیر، تم لوگوں عثمان کے بارے میں اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو. فواللہ ما فعل الذی، خدا کی قسم قرآن کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس قرآن پاک کو حفصہ رضی اللہ عنہ سے منگوا کر پھر عالم اسلام میں بھیجیں گے. یہ عثمان کا تنہا فیصلہ نہیں تھا، الا عمل منا، ہم سے پوچھ کے ہمارے مشورے کے مطابق کیا تھا. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا ثقہ راوی، اور ان کے بعد بھی راوی ثقہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ بعد والے کوئی کمزور تھے. یہ روایت سے سند سے ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ما یقولون فی هذه القراءة، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شورا میں تقریر شروع فرمائی اور ارشاد فرمایا تم اس قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کیا کہتے ہو، مجھے رائے دو. لقد بلغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اب لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ قراءتی خیر من قراءتک، قرآن پڑھنا جو میرا ہے یہ تمہاری قراءت سے زیادہ اچھا ہے. وہذا یکاد ان یکون کفرا، ایسے نہ ہو کہ معاملہ کفر تک جا پہنچے. یہ فراست ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ لوگ کفر کرنے لگے. یعنی قرآن کریم ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت پر پڑھتا ہے، ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت پر پڑھتا ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے شاگرد ایک دوسرے کو کچھ کہتے کہتے قرآن کی توہین کر بیٹھیں، کفر ہو جائے گا. قلنا فما ترى، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ارا ان نجمع الناس علی مصحف واحد، میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ہی قرآن کریم پر جمع کر دیں، اس امت میں کوئی تفرقہ نہ پڑے ولا اختلاف، اور اس امت میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے قرآن کریم کا. پھر قرآن کریم پر میں یہ چاہتا ہوں. تو پھر جو بات کر رہا تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ ایسی ہستی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ابو الحسن نہیں ہے، اور بڑا مشکل معاملہ پیش آ گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر تو اس فیصلے میں، اس فتوے میں ٹھوکر کھا جاتا، عمر کو خطا لگ گئی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، ان سے مشورہ عثمان رضی اللہ عنہ نے لیا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کلنا، ہم سارے جو بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگوں نے کہا فنعم ما رأیت، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی حضرت، بہت اچھی بات ہے آپ کی. اس سے معلوم ہوتا ہے شورا بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اب اسے نافذ کیا اس فیصلے کو. تو جن لوگوں کو یہ بات درمیان کی نہیں سمجھ میں آتی نا، انہیں سمجھنی چاہیے
کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دوست تھے، بھائی تھے، اختلاف کے باوجود عزت تھی، احترام تھا، ادب تھا. اگر ان کے تزکیے نہ ہوتے اور یہ لوگ پاک باطن اور صاف دامن کے نہ ہوتے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ 23 برس میں وہ اتنا کام نہیں کر سکے. رسالت کا قصور ہے ولیعذ باللہ کہ 23 برس میں چند ہزار، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی، تو پھر ختم نبوت کیسی اور پھر رسالت کیسی؟ یہ سب رسالت کے انوار ہیں، برکات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی اختلاف رائے ہے تو بھی احترام قائم ہے، نہیں ہے اختلاف تو بھی خلافت ہے. سب نے کہا فنے ہمارا جو آپ نے فیصلہ فرمایا بالکل ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے پھر بخاری کی روایت، فارسل عثمان الی حفصہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ قرآن کریم بھیج دیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا تھا والد محترم کے مشورے کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی ایک کاپی بنائیں گے، اس سے نسخے اور لکھیں گے، اور پھر ثم نردھا الیک، یہ بخاری کے الفاظ کہ ننسخھا فی المصاحف. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے عرض کرنا کہ ہم آپ کی اس نسخے کے مطابق اور نسخے تیار کریں گے، پھر ہم آپ کو پاس اس کو بھیج دیں گے. تو وعدے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. فامر زید بن ثابت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا زید بن ثابت 1، عبداللہ بن زبیر 2، سعید بن العاص 3، عبد الرحمن بن حارث 4، ان سب سے کہا کہ قرآن کریم کی کتابت کرو، قرآن کو اس طرح لکھو. اور ہوا یہ کہ جب قرآن کریم آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 آدمیوں کو جمع کیا جو قریش سے تھے اور انصار سے تھے. ان میں پہلے نمبر پہ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. ان کو بلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی یہ تحریر بھیجی تھی کہ وعدے کے مطابق ہم قرآن آپ کو واپس کریں گے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم سب لوگوں نے قرآن کریم لکھنا ہے، 12 آدمیوں کو فرمایا، اور اگر کسی لفظ کے لکھنے میں تمہیں اختلاف پیش آ جائے کہ اسے کیسے لکھنا چاہیے تو اخروہ، اسے چھوڑ دینا، یعنی مشورے تک چھوڑ دینا، ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے پھر ایسے لکھنا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے اس بات کو مؤخر کیا کہ قرآن کریم کی کتابت وہ کی جائے جو آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو، اور جبریل نے آپ کو قرآن کریم 2 مرتبہ سنایا تھا، اس کے مطابق یہ تحریر ہونی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا من اکتب الناس، لوگوں میں سب سے اچھا لکھنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بھائی فأی الناس عرب، سب سے زیادہ عربی کون جانتا ہے؟ فصیح ترین انسان مجھے بتاؤ. لوگوں نے کہا سعید سب سے اچھی عربی جانتے ہیں، سعید بن العاص. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعید کو کہو قرآن کریم پڑھے، اور زید کو کہا کہ اس کو لکھنا جیسے تمہیں سعید لکھوائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کریم کی عربی وہ تحریر کرنا جو سعید بن عاص بن امیہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سعید بن عاص بن امیہ ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو میں سب سے بڑے آدمی تھے. عجیب بات ہے، لوگ انہیں جب سنتے تھے سعید رضی اللہ عنہ کی تقریر یا کوئی بات تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس بچے نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ لے لیا ہے، ایسے ہی بولتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے.
اللہ کی کیسی حکمتیں اور کیا چیز ہے. اس کے باپ جو تھے سعید بن لاس کے باپ آس بن سعید، یہ سعید رضی اللہ عنہ کے باپ آس جو تھا یہ بدر میں مشرک تھا، مارا گیا. اس کے دادا سعید رضی اللہ عنہ کے، اس کا بھی نام سعید تھا، یہ بھی بدر میں مشرکین کے ساتھ مارے گئے. اور سعید بن آس انہوں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دیکھی، اور حضرت عثمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات مسلم میں آئی ہیں، سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ میں لگا دیا تھا، کوفہ میں ان کی حکمرانی رہی ہے. پھر مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لگا دیا تھا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو اتنے ان کے قائل تھے کہ فرماتے تھے لکل قوم کریم، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ معزز افراد ہوا کرتے ہیں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ عزت والا یہ سعید ہے. اور سعید رحمت اللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ نے سب سے بڑا کام جو لیا ہے وہ قرآن کریم کا. قرآن کریم انہوں نے لکھوایا اور بہت فصیح انسان تھے. مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے 59 ہجری میں ہوا ہے یا 58 میں ہوا ہے، بس ایسے ان کا انتقال ہوا ہے. دوسرے آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جی نے لکھا تھا، ابی بن کعب 1، زید بن ثابت 2، سعید رضی اللہ عنہ 3، چوتھے آدمی مالک بن ابی عامر کو لگایا تھا. یہ مالک بن ابو عامر جو ہے نا، یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دادا ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں، ان کے دادا کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کمیٹی میں رکھا تھا. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی. تو ابی بن کعب، زید، سعید، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس اور مالک بن ابو عامر رضی اللہ عنہم، یہ 6 افراد تو یہ تھے، باقی اور بھی تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے قرآن لکھوایا، تحریر کروایا. اور یہ سب کے سب قریش اور انصار سے تعلق رکھتے تھے. اور زید رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی اور سعید رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کیا، اور یہ لکھواتے رہے یہاں تک کہ یہ قرآن کریم پورا ہوا ہے. اور یہ واقعہ جب پیش آیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ تھے کوفہ میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا جا سکا. یہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی ایسی بات تھی، اصل بات اتنی سی تھی کہ یہ سارا کچھ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار نہیں کیا گیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو، تو انہوں نے یہ باتیں کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھنے کے بعد اس قرآن کو جب انہوں نے پورا کروا دیا، اس کے ذرا سی بات باقی آگے چل کے آ جاتی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اب اس نسخے کے علاوہ امت میں جتنے نسخے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور وہ جمع کراؤ. یہ جب حکم پہنچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک تو انہیں بڑا ہی شدید صدمہ اس کا ہوا، کیونکہ وہ قرآن کریم جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے لکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحریر ہوا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ابن مسعود سے بھی ان کا نسخہ لے لیا جائے، اور زید بن ثابت نے جو کچھ لکھا ہے یہ نسخے دیے جائیں لوگوں کو، اور اس کے مطابق آئندہ قرات ہوگی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، تقریر کی اور فرمایا یا معاشر المسلمین، مسلمانوں، خلیفہ وقت یہ کہتے ہیں کہ میرا جو نسخہ ہے وہ لے لیں گے، اور ایسے شخص کو وہ قرآن کریم لکھوا کے نسخہ بھیج رہے ہیں کہ جس کا حال یہ تھا کہ واللہ لقد اسلم، تو میں اسلام قبول کر چکا تھا اور ابھی تو اس کے کافر باپ نے اسے جنم بھی نہیں دیا تھا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 سے زیادہ صورتیں سن کے یاد کی تھی، اور یہ زید تو کھیلتا تھا اس وقت بچوں کے ساتھ.
اور پھر فرمایا کہ زید جو کچھ قرآن لکھے گا وہ ہم لے لیں اور میں اپنا نسخہ ان لوگوں کو دے دوں. زید بن ثابت تو 2 اس کی چوٹیاں ہوا کرتی تھی, اتنا چھوٹا تھا, اور اس وقت بھی میں مسلمان تھا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں کہو کہ جو کچھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لکھوایا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ, اور پھر زید بن ثابت نے بھی اسی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے اور سعید نے املا کروا کے سب چیزوں کا اتفاق ہو گیا ہے. اور یہ زید بن ثابت جو ہیں یہ وحی کے کاتب تھے, لکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا نسخہ واپس دیں گے. اسی لیے شاہ زوری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو زید رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملے کہے تھے, اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان جملوں سے اتفاق نہیں ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم غالب آیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنا نسخہ دینا پڑا. اور یقیناً امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو زیادہ حق بجانب تھے اس بات کی, ان کی ذمہ داری تھی امت کو متحد کریں. وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں اٹھ سکتی ہیں, حکومت نہیں کرنی تھی, خلافت نہیں چلانی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے نسخے واپس منگوا لیے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا زید بن ثابت سے کہ تم لکھو گے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے, 6 آدمی یہ ہو گئے, اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے متعدد نسخے تیار کرو, اور جب تم میں اختلاف ہو جائے کہ کسی لفظ کو لکھنا کیسے ہے تو زید بن ثابت میں اور تم لوگوں میں اختلاف ہو تو فاکتبوہ بلسان قریش, جیسے قریش لکھتے ہیں ایسے لکھنا. فانما نزل بلسانہم, اللہ نے قرآن کو قریش کی زبان میں نازل فرمایا ہے. ففعلوا, اس کمیٹی نے بیٹھ کے قرآن کریم کو ایسے ہی لکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تحریر کے علاوہ قرآن کریم کو لکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ جو اب پاکستان میں پرنٹنگ پریس لگ گئے نا بہت سے, اور قرآن کریم کی کتابت بہت سے کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ تاج کمپنی والے کرتے رہے. کتنی جگہ قرآن کریم میں انہوں نے اس رسم الخط کا لحاظ نہیں رکھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھایا تھا. قرآن کی صرف قرات تلاوت اسی کی حفاظت ضروری نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت ضروری ہے کہ قرآن کا رسم الخط تبدیل نہ کیا جائے. مگر یہ کام حکومتوں کے ہیں, اور اب حکومتوں کو نئے دین سے فرصت نہیں ہے تو قرآن کریم کا کیا. اب تو ماشاءاللہ روشن دین آ رہا ہے نا, روشن مسلمان. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو لکھنا ہے تم نے تو قریش کی طرز پر لکھو گے. اب جب یہ لوگ دوسرے پارے کی تحریر کرتے ہوئے تابوت پر پہنچے, آخر پہ لفظ آتا ہے دوسرے پارے کے بالکل آخر پہ ایک جگہ لفظ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ تابوت ہے, اور اس تابوت میں اللہ کی طرف سے جو سکون کی چیزیں تھیں وہ ہیں. تالوت کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے, اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا کہ تابوت کو کیسے لکھا جائے. اور یہ اختلاف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچا. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں وہ آیت نمبر 248 ہے جہاں پر یہ آیا ہے, بلکہ 247 ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, اور ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس شخص کی سلطنت کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت لوٹ آئے گا. تو 248 نمبر آیت ہے, بلکہ 47 نہیں 48 ہے. اس میں تابوت کا جو لفظ آتا ہے اس سے ہوا اختلاف کہ تابوت لکھنا کیسے. قریشی جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا تابوت لکھا جائے گا, اور آخر پر جو تا ہے اس میں اختلاف ہے تو یہ تا سیدھی لکھی جائے گی جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا الف بے تے ایسے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نہیں,
یہ تو لکھی جائے گی ایسے کہ گول تا بنے گی اور اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے، گول تا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لکھی گئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھو قرآن کریم کیسے لکھا گیا تھا قریش کی زبان پہ، تو قریش کیسے تابوت کو لکھتے ہیں. تو پتہ چلا جو اصل نسخہ دیکھا گیا تو اس میں تا جو تھی وہ اسی طرح لکھی تھی، یعنی سیدھی اور اس کے درمیان میں دو نقطے، گول نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ اکتبوا تابوت، تابوت کو ایسے لکھنا جسے ہم اردو میں تے کہتے ہیں، بے تے ایسے. فإنه نزل بلسان قریش، قریش کی زبان ایسے ہی ہے. تو اب تک قرآن کریم میں اسی طرح لکھا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھ لیجئے تو یہ تا جو ہے یہ سیدھی ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بھی لکھا گیا. یہ ہوا قصہ. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سب چیزیں لکھ لی گئیں، نسخوا الصحف فی المصاحف، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم واپس بھجوا دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ مروان تھا اور اس نے وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پھر منگوایا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ وہاں کا گورنر رہا ہے مدینہ منورہ کا، تو اس نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ قرآن کریم دے دیں. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں دوں گی. تو سالم کہتے تھے، یہ سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گویا بھتیجے ہوئے، پھوپھی ہوئی ان کی. تو سالم کہتے ہیں جب ہماری پھوپھی کا انتقال ہوا حفصہ رضی اللہ عنہ کا اور ہم ان کی تدفین سے لوٹے ہیں، تو بڑی سختی سے مروان نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اب آپ کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا، آپ وہ نسخہ مجھے ضرور واپس بھجوائیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بھجوا دیا. تو مروان نے یہ کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت میں کسی بدگمانی سے یہ نسخہ نہیں منگوا رہا، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ انی لخشیت ان طال بالناس زمان، ایک وقت گزر جائے اور لوگ اس نسخے کو عزت ادب کے ساتھ محفوظ رکھیں اور پھر کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ اس نسخے میں تو ایسے لکھا ہے اور عثمان نے جو لکھوایا تھا ایسے لکھا ہے، یہ امت کی ٹوٹ نہ جائے. یہ تھی بات. تو مروان نے وہ نسخہ منگوا لیا. اس امت کو جمع کرنے میں کوئی معمولی کوششیں نہیں ہوئی. یہ مروان کوئی اچھا آدمی تھوڑا ہی تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فکر اس نے دیکھی ہوئی تھی کہ وہ امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس نے کیا کیا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ایک جگہ، اور راوی کہتے ہیں کہ اس نسخے کو دھو دیا گیا تھا اور دھونے کے بعد پھر اسے جلا دیا گیا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نہیں دے رہی تھی. پھر جب دیا ہے تو اس طرح ہوا ہے آگے کا قصہ. یہاں پر یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نسخے سے کتنے نسخے آگے کو لکھوائے تھے؟ 7 نسخے لکھوائے. ایک مکہ مکرمہ کے لیے، دوسرا شام کے لیے، تیسرا یمن کے لیے، چوتھا بحرین، 5واں بصرہ، 6واں کوفہ اور 7واں انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا تھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس قرآن کے نسخے کے علاوہ جتنے بھی قرآن ہے سب ضبط کر لیے جائیں میری خلافت میں، کوئی ایک چیز کسی کے پاس باقی نہ چھوڑی جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ یہ اپنی اپنی مسجدوں میں آئیں اور سب سے بڑی مسجد میں یہ نسخہ رکھا رہے اور اس سے لوگ کتابت کریں. مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ 6 اور مدینہ منورہ 7، ان 7 نسخوں کو بڑی بڑی مسجدوں میں رکھا گیا اور لوگ جوق در جوق آتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس قرآن کریم کے نسخے جو مروی تھے ہیں وہ سارے کے سارے گئی ہیں. اور پھر آیا ہے کہ کیا ہوا
یہاں تک کہ وَأَمَرَ بِمَا سَوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا اس قرآن کے علاوہ جتنے نسخے بھی پائے جاتے ہیں، جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے، یحرق، اسے جلا دیا جائے۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کہ بخاری میں آتا ہے قرآن جلا دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلوا دیے تھے۔ یہ بات پھر کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کیا ارشاد فرمائے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ نے یہ جو روایت لکھی ہے اس کے آخر پہ یہ ہے وہ اعتراض جو امیر المومنین خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جن پہ اعتبار کیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کی مجلس شورا میں تھے، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ارے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلا دی، قرآن جل گیا۔ اور آخری بات اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کا ہوا کیا، پھر اپنی ہی کتابوں کی ایک اور روایت بھی سنیے۔ یہ ابن ماجہ ہے جو حدیث کی نہایت عمدہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اس کتاب کو سیاہ ستہ میں شامل مانا گیا ہے۔ اس میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کی ہیں اور انہوں نے یہاں پر نکاح کی بات کی ہے، اور کتاب النکاح میں وہ اس چیز کو لائے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رجم کی آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ کوئی بڑا 10 چشتیاں لے لے تو اس کے لیے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، اور یہ تحریر جو تھی یہ میری چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا مرض شروع ہوا، وتشاغلنا بموتہ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مرض میں بہت مصروف تھے، آپ کی تیمارداری میں، خدمت میں۔ دخل داجن، تو ایک بکری، ایک جانور پالتو جو ہمارے گھر میں تھا، فاکلھا، اس نے ان آیات کو کھا لیا۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی تھی تو یہی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ لیکن ہم پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچیے، فی الحال یہ سن لیجئے۔ تو قرآن کریم اس میں اختلافات، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ بات یا الزام کہ انہوں نے جلا دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو بات ہی مکمل کر دی کہ قرآن کی آیات کی بکری کھا گئی۔ یہ ہیں وہ اعتراضات جو مستشرقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن پورا نہیں ہے، اور اس میں بھی ایسی تبدیلیاں اور تحریف واقع ہوئی ہے جیسی ہماری تورات اور انجیل میں ہوئی تھی۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ قرآن پورا ہے؟ یہ ان کے اعتراضات تھے، لیکن چونکہ ہماری کتابوں سے لی جاتی ہیں باتیں، ہمارے یہاں خود بھی ایسی چیزیں آئی ہیں، تو یہ اعتراض یہ سوال تھا۔ پھر